تم ان کی پوری نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ تمہیں مٹی کو سونپ آتے ہیں، جاؤ سرکار موج کرو، وہ بیوی بھی وہ بچہ بھی مٹی میں ملا دیتے۔ اس نے کہا یہ تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ اور کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے، قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے 30 سال دبئی کی خاک کھائی، اتنے سال فلان جگہ دھکے کھا کے آیا، یہ کپڑا 3 روپے گز، 60 سال زندگی اسی میں لگ گئی ہے۔ سکندر جب دبئی سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہاں مت کھپاؤ۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، انہیں اس آدمی کی مثال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ آیات ہے نا، پڑھتے ہیں نا آپ، لیکن اپنے لیے نہیں، دادے کے لیے، پھوپھی مر گئی ہے پھوپھی کے لیے، چچا مر گیا چچے کے لیے، یہ آیا تھا زندوں کے لیے، ہم نے بنا دیا مردوں کے لیے۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ تو زندوں کے لیے آیا۔ ہم کہتے ہیں مر گیا ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ایک آدمی ہے، دوائی بنی ہے زندوں کے لیے، نمونیا ہوگا جنٹاسین دو جی، اس وقت تو دیا نہیں، مر گیا تو اب وہ ڈاکٹر کی جو ڈسکرپشن ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو 2 جنٹاسین دو، جو 2 جنٹاسین دو، 2 فلان دو، 2 فلان دو، 2 فلان دو۔ اب تم پڑھ رہے ہو، اب اس کو کیا فائدہ تمہارے پڑھنے سے؟ وہ جنٹاسین دو، اس کو جنٹاسین دو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو زندہ کے لیے تھا، اس پر کہاں پڑھ رہے ہو آپ؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ اس لیے آیا تھا کہ زندہ چلتے پھرتے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب گاڑی کا انجن بیٹھ گیا، سیز ہو گیا، اب کہہ رہے ہو ریڈیٹر میں پانی ڈالو، ریڈیٹر میں پانی ڈالو، ریڈیٹر میں پانی ڈالو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَثَلُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیات سے نکل گیا۔ یہ اللہ کی آیات، اللہ کے جتنے احکامات ہیں، یہ ہمارے گرد ایک حفاظتی باؤنڈری ہے۔ جیسے آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں جانا، لیکن آپ اپنی بالکنی میں ایک ڈیفنس جو ہے وہ ریلنگ لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے۔ اللہ کے احکامات وہ حفاظتی ریلنگ، ان آیات کے دائرے میں رہو، شیطان کے قابو میں نہیں آؤ گے، اس سے باہر نکلو گے تو شیطان اغوا کر لے۔ باپ کا ہاتھ بازار میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اس کا ہاتھ چھوڑو گے تو کوئی تمہیں اغوا کر کے لے جائے گا۔ اور اغوا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ جی مٹھائی کھلائی، اس نے کہا پتر ٹافی کھانی ہے۔ اللہ کا ہاتھ چھوڑو گے تو شیطان کہے گا پتر ٹافی کھانی ہے، یمنیہم، تمنا پیدا کرے گا، پھر وہ ٹافی کھلائے گا، مٹھائی کھلائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کو تھامے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی سے پکڑے رہو، چھوڑنا نہیں۔ اور جب کوئی بچہ اپنا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب اشارے کو دیکھے تو باپ دیکھے، گاڑی کو دیکھے تو باپ دیکھے، کسی کو دیکھے تو باپ دیکھے، اس نے تو اپنا ہاتھ دے دیا۔ اللہ کہتا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، بے فکر ہو جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ کے ہاتھ میں، حضور نے فرمایا قرآن ہوا حبل اللہ المتین، یہ ہے وہ، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ کے حکموں کے اندر اپنے آپ کو رکھو، مطمئن رہو، فرائض کے اندر رہو، مطمئن رہو، شیطان تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ لہذا اگلی آیت میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔
آپ کا خزانہ ہوتا ہے، خزانہ گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن گھر کے باہر دیوار بناتے نا آپ، حفاظتی دیوار. حضور کی سنتیں وہ حفاظتی دیوار ہے، وہ قائم رہے گی، چور کبھی نہیں آئے گا. اور حضور نے فرمایا میرے اس اللہ کے دین کی ابتدا میری سنتوں کے مٹنے سے ہوگی، اس لیے کہ چور گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے پہلے دیوار توڑتا ہے، اور میری سنتیں دیوار ہیں. اور یقین رکھو جس نے سنت تم سے گروائی ہے اس نے تمہارے فرض پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گروائی، تو تم سے فرض بھی چرا کے لے جائے گا. اور ہم کہتے ہیں ہے تو سنت ہی نا جی، اس کا مطلب ہے چھوڑنے کے قابل ہے نا جی. کسی زمانے میں سنت کی تحقیق ہوتی تھی ماننے کے لیے کہ ثابت ہو جائے سنت ہے تو عمل کرنا ہے. آج کل تحقیق ہوتی ہے، لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، مگر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سنت ہے لہذا چھوڑ دینی چاہیے. فن سالہ کا منہا وہ ان آیات میں سے نکل گیا، ان کے دائرے سے نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا. فکان من الغاوین، تو اغوا کر کے لے گیا نا، گمراہوں میں سے ہو گیا، گم کردہ راہوں میں سے ہو. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے اسباب تو اس کو دے دیے، ان آیات کے ذریعے وہ اوپر آ سکتا تھا. یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ بدن ہمارا جو ہے یہ مٹی کی پیدائش ہے، پستی کی پیدائش ہے، اس کی خواہشیں تمنائیں، اس کا رخ پستی کی طرف ہے. یہ مٹی کا مکین ہے، مٹی مانگتا ہے. لہذا فرمایا آدم کے بیٹے کا پیٹ یا قبر کی مٹی بھرے گی یا جہنم کی آگ، کہیں اور بس نہیں کہے گا، وہاں اس کا پیٹ بھرے گا بس. یہ پستی کی طرف جاتا ہے. ان النفس لامارہ لامارہ، امار کا جو سیغہ ہے، فعال کا سیغہ، اس میں غلو پایا جاتا ہے، شدت ہے اس کے اندر. جیسے عالم، علامہ، بہت بڑا عالم، اسی طرح امارہ، بہت شدت اور سختی کے ساتھ حکم کرنے والا، مسلسل حکم کرنے والا. کس کا؟ بسو، یہ پستی کی طرف آتا ہے. روح کے ہاتھ میں کمان دی اللہ، اور روح کو گائیڈ کیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے گائیڈنس آئی، ہدایات آئیں، اے روح تجھ پر اس طریقے سے اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا. فمن تبع ہدایا، جس نے میری ان ہدایات کی روشنی میں اس کو چلایا، فلا خوف علیہم ولا هم، پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف. جب گاڑی کے ساتھ مینول آتا ہے تو آپ اس طریقے سے گاڑی کو چلائیں گے، اس طریقے سے اس چیز کو چلائیں تو گارنٹی ہوتی ہے کہ جی 5 سال گارنٹی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلایا اور وہ خراب کر دی، فریج یا واشنگ مشین، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو نے چلایا اس طریقے. انہوں نے جو وولٹیج بجلی کے دیے اتنے پر چلاؤ گے، پھر اگر وہ جل گئی تو وہ ذمہ دار ہے. لیکن تو نے لاگو سے 11,000 وولٹ کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا دھماکہ ہو گیا تو وہ ذمہ دار نہیں. اس بدن کو اللہ کے دیے ہوئے مینول کے مطابق چلائے، اللہ گارنٹی دیتا ہے لا خوف علیہم ولا هم. یہ آیات کیا ہے؟ یہ بندے کو اٹھانے کے لیے، اس لیے کہ روح اوپر سے آئی، روح نہ مٹی سے آئی ہے نہ مٹی میں جاتی، یہ اس کو اوپر کھینچتی. روح کا حکم یہ ہوا کہ خود بھی آ، اس کو بھی اوپر لے کے آ. یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ضدی بچہ ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے. ایک تو بچہ ہوتا ہے نا، آپ نے پاؤں پکڑا، ہاتھ پکڑا اس کا، کہا کہ چلو بیٹا، وہ ساتھ چل پڑا. ایک وہ ہے کہ جس کو آپ کو ٹوچ ہینڈ کرنا پڑتا ہے، وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے. یہ نفس وہ بچہ ہے کہ روح کو ایسے گھسیٹنا پڑتا ہے. کیا کرتے ہو؟ تیری ہمیشہ سوچ اسی طرح